اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت انسان کی زندگی کا تعین کرنے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کی پیدائش اور وفات کا درمیانی وقت مالک نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش کے ساتھ امتحان کے مراحل سے گزار کر کے اس اگلے جہان کے لیے تیار کر سکے جہاں انہیں لوٹ کے جانا ہے، کہ کون اچھے اعمال کے ساتھ آتا ہے اور کون خود کو بگاڑ کے آتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی جو میں سمجھ سکا ہوں، امید ہے آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اچھے والدین مل جائیں، ماں کی ممتا ہو، باپ کی شفقت ہو، اور وہ پیار کرنے والے ہوں، بچہ یتیم نہ ہو، مسکنت نہ ہو، غربت نہ ہو، پریشانیوں سے بچ کر کے خوبصورت ناز و نعم میں انسان کا بچپن، اور اسی میں وہ پلا ہو۔ پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو اسے باوفا، باوشعار، باوقار، بالحاظ، بامروت جیون ساتھی مل جائے، مرد کو عورت، عورت کو مرد، اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اس دنیا، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور پھر مالک اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، کاروبار اچھا دے دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے بعد اگر بڑھاپا آئے تو بڑھاپے میں وقار ہو، بچے ہوں، اولاد ہوں، اور وہ فرما بردار ہو، اور یوں یہ دنیا کی زندگی مکمل ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بہت کامیاب ہے۔ انسان کی اسی سوچ کو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا اور فرمایا زین للناس، انسانوں کے لیے یہ بات مزین کر دی گئی ہے، حب الشہوات من النساء، کہ ان کے اچھے جیون ساتھی خوبصورت، حسین و جمیل، باوقار، بالحاظ، اور یہ رغبتیں، چاہتے، محبتیں، بس یہ زندگی چلتی رہے، والبنین، اولاد جو ہے ان میں بیٹوں کی کثرت ہو، بیٹیاں ہوں، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، انسان کے پاس سونے چاندی کی اینٹیں ہوں، خزانے ہوں، والخیل المصومہ، اور برینڈڈ اس کے پاس سواریاں ہوں، گاڑیاں ہوں۔ یہاں اگر مصومہ گھوڑوں کا ذکر ہے تو خاص گھوڑے جو تیار کر کے مہنگے ترین ہوتے تھے، اور آج کے دور میں ہمارے ہاں یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، وہ ہو، ہر دن نیا برانڈ، اور اس میں جدت اور اس کی طرف ہماری بھاگ دوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں والانعام، انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کیٹل فارم ہوں اور اس کے اندر ماشاءاللہ جانور ہوں، انواع و اقسام، وہاں پہ وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، باقی ضروریات ہوں، گوشت پوست ہو، والحرث، کھیتی باڑی ہو، غلہ ہو، باغات ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی کا مال ہے۔ سارا کچھ بیان کر کے کہ مزین ہے، اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المعاب، تمہارے رب کے پاس اس سے بہت بہتر ہے۔ وہ جو بہتر ہے اس کو بھی ہم آج پڑھیں گے، لیکن انسان نے اس بہتر کو چھوڑ کے جس طرف اپنے آپ کو چلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جتنے بھی ٹیسٹ آپ دنیا کے مال کے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا موت کا ذائقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثروا من ذکر حادم اللذات،
لوگوں جہاں دنیا کے ٹیسٹ، مزے، آسانیاں، آسائشیں چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، تو بیچ میں بیٹھ کر کے کبھی موت کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی قبرستان کو، اپنی قبر کو، اپنی تنہائی کو، اپنی جدائی کو، اور اپنی خلوت کو جہاں کسی نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اور اگر کوئی گیا بھی تو لوٹ آئے گا۔ فرمایا انسان کے ساتھ عموماً 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، کوئی وہاں نہیں رکتا، اس کا مال جاتا ہے، اور مال میں آخری چیز کبھی 4 پائی اور 1 کھیس ہوتا تھا، اب تو 4 پائی بھی لوگ مسجد سے لیتے ہیں، گھر کی نہیں لگاتے، اور جو کھیس ہوتا ہے وہ بھی لپیٹ کے آخری وقت میں اسے بھی نکال لیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے مال میں سے اس کا کفن اس کے ساتھ ہے۔ اہل و عیال گئے، لوٹ آئے، مال گیا، لوٹ آیا، اور تیسری چیزیں اس کے اعمال، وہ پتہ نہیں وہ لے کے گیا ہے کہ نہیں گیا، کمائے ہیں کہ نہیں کمائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کی دنیا کے سارے مزے ختم کر دینے ہیں، موت کے مزے نے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اعمال کے نتائج، اجر، یہ آپ کو قیامت کے دن ملنے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بھیج دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ بندہ کامیاب ہے۔ کامیاب زندگی اور کامیاب زندگی کا تصور ہماری آج کی ملاقات اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت طیبہ، تو اللہ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر دنیا کے اتنے مال و متاع جو گنوائے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ۔ قرآن مجید کو جہاں بھی آپ پڑھیں گے، یا تو اسے وہ کھیل کود بتائے گا، یا کھلونا بتائے گا، یا دھوکہ بتائے گا۔ اگر میں اس کو ٹائٹل دوں کہ سراب حیات، زندگی کا سراب کیا ہے؟ دور مجھے صحرا میں پانی نظر آیا، میں پیاسا ہوں، میں جتنا اس کے قریب جاتا ہوں سراب مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ پانی نہیں ہے مگر مجھے پانی دکھ رہا ہے۔ دنیا کا ظاہر جو ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے، وقتی طور پہ اللہ نے ضروریات میں رکھا ہے، اور اسے ضرورت تک رکھا جائے۔ ضرورت ضرر سے ہے جسے لینے کے علاوہ نقصان ہوتا ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے تو یقیناً جنت کے محل اتارے جا سکتے تھے۔ جب منسلوا اترتے تھے تو میرے محبوب کے گھر کے اندر 20 دن 30 دن چولہا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ جب معراج کر کے لوٹے اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے اور صحابی رو پڑے اور کہا کہ حضور آپ کے لیے کوئی نرم جلد کا جو ہے وہ بستر ہم کیوں نہ بنا دے، کوئی گدا میٹرس ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ لیٹیں، آرام کریں، آپ تو دنیا کے سردار ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے اس ناز و نعم میں دل کیسے لگا لوں؟ کیف انعم وصاحب القرن کا دل تکمل کرن، میں دیکھ کے آیا ہوں جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ اس کرن کو لے کے کھڑا ہے، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے، متی یؤمر بالنفخ، کب اللہ حکم دیں کہ پھونک مار، اور وہ پھونک مارے اور دنیا کی ساری نعمتیں تہس نہس ہو جائیں۔ اور پھر محبوب نے یہ لفظ کہے ما انا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، میرے اصحاب میری فکر نہ کریں، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو دوپہر کو گرمی کی شدت میں ایک درخت کے نیچے رکا، سایہ لیا، کیلولا کیا اور کچھ پل آرام کیا، اور پھر اس کے چلنے کا وقت آ گیا تو وہ چل پڑا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے راستے میں اپنے گھر نہیں بناتا۔ ہم لاری اڈے کے اوپر یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ جا کر کے اپنے گھر محلہ تعمیر نہیں کرنے لگتے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری منزل کہیں آگے ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ تو اگر اس دنیا کو لیں، عمدگی سے لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا حسن لیں اور اسے دین کے ساتھ ٹچ رکھیں تو یقین کیجئے اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں۔ اور اگر اسے صرف دنیا کی حد تک رکھیں تو بڑے لوگوں کے تذکرے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، قارون کے خزانے، نمرود کی سپاہ قوت، طاقت، حکومت، اور اسی طرح فرعون کی وہ ساری پاوریں آپ دیکھ رہے ہیں، ابو جہل کی سرداریاں، ان کے کام نہ آئی، مال و متاع کام نہ آئے۔ اگر کام آیا
تو جس شخص نے کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کے پاس دینے کو کچھ اور نہیں تھا، پوری کھجور نہیں تھی، روزے دار ہیں، پوری فیملی روزے سے ہے، ایک کھجور کے پہلے ہی انہوں نے 8 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، پھر آواز آتی ہے کہ افطاری کروا دیجئے، وہ نہ نہیں کرتے، وہ رب کا شکوہ نہیں کرتے کہ رب پہلے گھر میں کچھ نہیں، اوپر سے مہمان بھیج دیا، ایک کھجور 8 لو، پھر جو اپنے حصے کی بریک قطرن اس نے کھجور سے اتاری تھی، اس کے 2 حصے کر کے آدھا اس بندے کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ روزے دار روزہ کھول، اللہ کے رزق پہ بسم اللہ پڑھیے، روزہ کھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دینے کو پوری کھجور نہیں، اگر آپ نے ایک کھجور بھی رب کی دی ہوئی اور بھیجے ہوئے بندے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے تو یہ بھی آپ کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال بنا دیں۔ اس لیے ان حوالوں سے آج کی ہماری جو ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خبر لی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن کو رب نے دنیا دی اور باکمال دی، ان کے پاس انبیاء آئے، دین آیا، شریعت آئی، وحی آئی، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ طریقت آئی، لیکن ان لوگوں نے دین کو تفریح کا سامان بنا لیا، استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مخول کرنے لگے، دین اور اہل دین کے اوپر جگت بازی کرنے لگے، جملے کسنے لگے، انہیں ہلکا جاننے لگے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے خوش نمائیوں کے اپنے جال میں جکڑ لیا اور غرور میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج قیامت کا دن یہ ترلے کریں، یہ منتیں کریں۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں اور جنتیوں سے ترلے ڈال رہے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، کوئی 2 گھونٹ پینے کو دے دو، گرم کھولتی پی 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 کے زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کانٹے دار چھتر توہر کھا کھا کر کے پیٹ جسم جلد گل گئی ہے۔ اللہ کے رزق میں سے جنتیوں کچھ ہمارے اوپر بھی پھینک دو، وہ پانی کے 2 گھونٹ پھینک دو۔ دنیا میں مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے، دین والوں کو حقیر اور گھٹیا جاننے والے اور اپنے آپ کو انعام و اکرام میں گننے والے کہ یہی تو جنت ہے، اور جنت کیا ہوتی ہے، کس بے وقوفوں کی جنت میں تم رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانی مانگیں گے، یہ بھیک مانگیں گے، یہ ترلے ماریں گے، یہ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ گڑ گڑا کے رو رو کے آنسو بہا کے مانگیں گے، اور جنتی کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نعمتیں، یہ پانی اور کھانے جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، دنیا دار اور صرف دنیا میں مست رہنے والوں کے لیے حرام کر دیے۔ آگے اللہ نے ان کی وضاحت کی ہے کہ جنہوں نے دین کو کھلونا بنا لیا تھا، تماشا بنا لیا تھا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں تھا، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا مخول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جیسے تم دنیا میں جا کے دنیا کی میری دی ہوئی نعمتوں میں مجھے بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے تم ہمارے ساتھ کر کے آئے ہو ویسا ہو رہا ہے۔ جا انہیں کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مسئلے، ہم سے کیا مانگنے آئے ہو آج؟ حضرات یہ دنیا بڑی خوش نما ہے لیکن گلے کا کانٹا بھی ہے، یہ گردن کا توق بھی بن سکتی ہے، یہ پاؤں کی بیڑی، ہاتھوں کی ہتھکڑی بھی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اگر یہ جواب ملا کہ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی تمہیں وہی سزا دینے والے ہیں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، آیات آتی تھی، قرآن آتا تھا، انکار کرتے تھے، ضد کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی کثرت اولاد، ان کے اموال، ان کی زیب و زینت، ان کے زخرف، ان کی خوش نمائیاں، آپ ان کے اوپر جو ہے نظر مت رکھیں محبوب۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں جس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑی اصل یہی ہے، جنت یہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے ساتھ سزا دینا چاہتا ہے، آزما رہا ہے۔
سر جی اللہ معاف کرے، کبھی اس زندگی کو بھی دیکھیے جو رب سے غافل گزری ہے، اینڈ پہ جا کر کے شاید پھیکی روٹی بھی پانی میں بھگو کے اللہ لقمہ نہیں گزرنے دیتا۔ اور کیسے گزرے؟ قرآن نے کہا ہے جنہوں نے میرے ذکر کو چھوڑا ومن اعرض عن ذکری، یہاں ذکر قرآن ہے، اللہ کی یاد ہے، رب سے تعلق ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اذان ذکر ہے، نماز ذکر ہے، جو اس سے منہ موڑتے رہے، اعراض کرتے رہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کروڑوں اربوں خربوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، میں پانی کا گھونٹ اندر نہیں گزرنے دوں گا، پھیکی روٹیاں کھلا کھلا کے، سبزیاں کھلا کے، ساری نعمتیں آسائشیں ہوں گی۔ غریب بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اگر اللہ توبہ کر رہا ہے تو آخری دم تلک اس کی روٹی اسے ہضم ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے معیشت دنیا کے گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ آج کے عالمی حالات میں دیکھ لیں، کمی کسی چیز کی نہیں۔ یہ وہی دبئی ہے جو آپ کے سامنے تھا، دنیا پوری کی پوری امڈ آئی تھی۔ کیا معاملہ ہوا؟ ایک دن، ایک جھٹکا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی نقشہ کھینچتے ہیں کہ ہم ان کے گلے کا اسے کانٹا بنائیں گے، باقی رہ گئی دنیا تو اس کی مثال سمجھ لے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہے، بادل آئے، گھٹا بنی، موسلا دھار بارش ہوئی، لوگ خوش ہوئے، آسمان سے پانی وہاں سے لوگوں کے کھانے کا سامان، باغات فصلیں ہوئی، جانوروں کے چارے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین پوری زرق برق لے لہانے لگی، وزینت، اور فصلیں آنکھوں کو اچھا لگنے لگی، خوشبو وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ اب سب ہمارا ہے، اتاها امرنا لیلا او نہارا، پھر ہم نے ایک ہوا کا جھونکا دیا، فصلیں بیٹھ گئی، ہم نے آگ دی، وہ جل گئی، ہم نے ان کو اٹھا دیا اور ختم کر کے رکھ دیا، فجعلناها حصیدا، ہم نے وہاں پہ بھوسا بنا کر کے اس کو رکھ دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں پہ کل کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ لوگوں یہی دنیا کی زندگی ہے، تمہاری بہاریں، تمہاری ٹھاٹھیں، تمہاری فیکٹریز، تمہارے یہ بنے ہوئے بہت کچھ، کتنی دنیا ہے جو ہم نے تہس نہس کی، بستیوں کو اجاڑا، تمہارے لیے نشانیاں بنائی، عبرت، لیکن السعید من وعد بغیرہ، عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا میں ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی بھیجتا رہے۔ اب لوگ بھیج رہے ہیں نا، دو تین تین جگہ، اس ملک میں بھی ہو، دوسرے میں بھی ہو، تیسرے میں بھی ہو، سیف زون میں جائیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے سیف زون وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو اس سے لیا، جو تو نے بانٹ دیا، لوگوں کو دیا، آگے بھیج دیا، باقی جتنا بھی کمائے گا، جمع کرے گا، وہ تیرے پچھلے کھائیں گے، حساب تو نے دینا ہے۔ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، آپ نے کیا بھیجا ہے؟ رمضان سے بڑھ کے بہار کوئی نہیں ہوتی ہمارے پاس، لیکن یہ لائف ٹائم، ہر دن جہاں دنیا کے لیے اپنی دائیں جیب بھرتے ہیں، ایک اکاؤنٹ بھرتے ہیں، تو دوسری طرف کا بھی کھاتا، ڈبل اکاؤنٹ ایک مومن کا جاری رہتا ہے، اور وہ اس میں کبھی غفلت نہیں کرتا۔ اللہ آگے کہتے ہیں کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، تقابل کروایا۔ ان لوگوں کو بھی خبر لے لو اور انہیں بتا دو جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈالتے ہیں، باوجود کہ ہم نے یہ خبر دی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا اچھا بچپن، اچھی جوانی، اچھی شادی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، تیرا بزرگی اور بڑھاپا اور کھاتا پیتا اور امیر ترین، تیری اولادیں پرلے درجے کے دور تلک جو ہے وہ تیرے فام دنیا بھر میں، یہ سب کچھ یہ بہت اچھا، لیکن آخرت اس سے بھی اچھی ہے اگر تو نے اس کے لیے کچھ کیا ہے۔ اگر اللہ کے رستوں میں رکاوٹ بنتا رہا اور ٹیڑھا پن ڈھونڈتا رہا تو یہ گمراہی تجھے دور لے جائے گی، لیکن اہل ایمان جملہ یقین کیجئے، یہ وہ جملہ ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کر کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسألوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعا میں
اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بلا الہ الا اللہ، اللہم ثبت، اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ یہ ثابت قدمی کے لیے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ جن کے دل رب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آخرت کو وہ ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ضرورت سمجھ کے کماتے اور محنت کرتے ہیں اور اس میں حلال کا عنصر شامل رکھتے ہیں، حرام سے بچتے اور بچاتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کے قدم نہیں ڈولنے دیتا۔ سر جی سارے بھاگ جائیں گے پاکستان سے، مزدور کہاں بھاگے گا؟ 2 وقت کی روٹی کھا کے، 1 وقت کی کھا کے، اللہ کے سامنے کسی ڈھیری جگہ پہ، مٹی پہ، کھیت میں جہاں وہ مزدوری کر رہا ہے، وہاں گیلی زمین کے اوپر جبیں سائی کر دے گا۔ اصل ثابت قدمی یہ ہے، مشکلات میں بھاگنے والے ثابت قدم نہیں ہوتے۔ الٹرنیٹ ڈھونڈ کے کہاں بھاگو گے؟ آخر دنیا، جہاں جا رہے ہو وہ بھی دنیا، اس سے آگے وہاں بھی دنیا۔ کہیں مال ملا تو عزت گئی، کہیں عزت ملی تو مال گیا، کہیں دنیا ملی تو دین گیا، یہی ہے نا، کہیں دین ملا تو دنیا گئی۔ آزمائش تو جاری ہے، چھینا جا رہا ہے۔ جو لوگ یورپ گئے تھے، میرے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کوئی 1 2 نہیں، سینکڑوں ہیں، آج پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، عزت اپنے ہاتھ میں نہیں رہی، بچے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مگر کیا کروں؟ بات نہیں کر سکتا، دل کی بات نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ چلے بھائی ٹھیک ہے، قرآن نے تو نقشے کھینچے تھے، اب آئیے حل ڈھونڈیے، حل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی، یہ خوشخبری ہے، لے لیجئے۔ پہلے پریشانی دیکھی، اب ذرا خوشی دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں من عامل، من، یہ من عربی میں عموم کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو من نفس کو کہتے ہیں، من جی کو کہتے ہیں، من ماننے کو کہتے ہیں۔ عربی میں من یا تو سوالیہ ہے، استفہامی ہے کہ کون، یا یہ جو کے معنی میں ہے۔ من عاملہ، جس نے بھی عمل کیا، امیر نے، غریب نے، وزیر نے، مشیر نے، حاکم نے، عوام نے، بڑے نے، چھوٹے نے، اللہ خود کہتے ہیں من ذکر او انثی، مذکر نے، مؤنث نے، مرد نے، عورت نے، بچے نے، بچی نے، من عملہ صالحا، عمل نہیں، صرف نیکی نہیں، جہاں بھی قرآن میں آپ اس ٹرم کو دیکھیں تو آگے لفظ صالحا آتا ہے، ہم اس کا معنی کرتے ہیں نیک۔ میں اپنے مسلک کے مطابق اس کو نیکی سمجھتا ہوں تو نیکی کر رہا ہوں، دوسرا اس کے برعکس کر رہا ہے، اسے نیکی سمجھتا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ نہیں، صالحا کا معنی صرف نیک نہیں ہے، درست معنی کریں، جس عمل میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو، عمل نے اوپر جانا ہوتا ہے، وہی اوپر سے نیچے آ رہی ہے، امپورٹڈ دین اور وہی آپ کے لیے امپورٹڈ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس پہ عمل پیرا ہوں جو آسمان سے آپ کو دیا گیا ہے، لوکل نہیں، ڈومیسٹک نہیں، من پسند نہیں، ہوم میڈ نہیں، ہینڈ میڈ نہیں، جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اور وہ وہی ہے اور وہ کتاب و سنت ہے۔ اور عمل کون سا کرنا ہے؟ صالحہ، جو ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو۔ کتنے جوتے ہیں جو فیصل آباد میں بی پیر بن کے دھکے کھاتے ہیں، کمپیوٹر نے ریجیکٹ کر دیے، 1 سلائی آگے پیچھے ہوئی تھی، صرف 1 سلائی، 1 کٹ غلط لگ گیا تھا، 1 پاؤں تھوڑا اس کے اندر فرق آ گیا تھا دوسرے کے نسبت سے، بی پیر بنا کے کتنا کپڑا نکال دیا گیا، ایکسپورٹ کوالٹی کا تھا، یہاں دھکے کھا رہا ہے، پیسز میں بک رہا ہے۔ آپ کا میرا عمل اللہ کے پاس جانا ہے صالحاً، جب تک اس میں صلاحیت نہیں، لوگوں یاد رکھ لو، اللہ کی توحید نہیں اور اخلاص نہیں، شرک سے اور دکھاوے اور نمود سے پاک نہیں، 4 چیزیں۔ پہلی شرط میں کہ خالص ہو، مخلص ترین طریقے سے ہو، صرف اللہ کے لیے، اخلاص ہو، توحید ہو، شرک نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ بندہ اگر شرک نہ چھوڑے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اس کی قدر نہیں پڑتی۔ گندے برتن میں رب نہیں ڈال کے دیتا، کہا مسافر ہے، دور سے آیا ہے،
اللہ کے نام لے رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے پکار رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اوڑھنا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، میں کیسے اس کی سن لوں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیں، مسلکوں کی جنگ چھوڑ دیں، توحید آپ کے پاس خالص ہو، شرک سے بچے ہوئے ہوں، نمود ریا دکھاوا، اور یہ سیلفی سیشن جو ہمارا بن چکا ہے نا کہ قیام میں سیلفی، رکوعوں میں سیلفی، سجدوں میں سیلفی، تشہد میں سیلفی، عمرے میں سیلفی، طواف میں سیلفیاں، لوگوں مطاف میں سیلفیاں، اور نمازوں میں سیلفیاں، زکات میں اور اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے سیلفیاں، یہ فوٹو سیشن، یہ تمہاری صفا مروہ کی سائی، عبادات، مناجات، ہر جگہ کے اوپر فوٹو سیشن دنیا کو دکھانا، جو دنیا کے لیے تو نے کر دیا پھر رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے موبائل ہے، کوئی شک نہیں ہے، رکھیے، اس کا پازیٹو استعمال کیجئے، اعمال کی بربادی کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ ادھر ہم درس دے کے رکتے ہیں، ادھر دوست احباب سر ایک سیلفی ہو جائے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایمان کا 7واں رکن آ گیا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو گزارا نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پہنچتے ہیں، ابھی کسی نے بٹھایا نہیں، پانی نہیں پوچھا، جوتوں والی جگہ پہ ہیں، سر ایک سیلفی ہو جائے، گاڑی سے اترے نہیں، سر سیلفی ہو جائے۔ یہ اللہ کو اگر اتنی ہی پسند ہوتی تو میرے رب کے کیمرے آپ کو واچ کر رہے تھے، وہ پل پل میں رب چاہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، میری نگرانی میں رہے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ مالک فرماتے ہیں مذکر یا مؤنث، اور دوسری شرط کیا ہے صالحن کی؟ نبی کی سنت اور طریقت کے مطابق ہو، جو عمل پیغمبر کی طریقت کے مطابق نہیں، لوگوں نوٹ کر لو، میں اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھ لوں، سکالر سمجھ لوں، فاضل سمجھ لوں، صاحب کے لاحقے لگا لوں، ساری ڈگریاں اکٹھی کر لوں، اگر میرا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا وہ عمل بیکار ہے، رائے گاں ہے، فضول ہے، منہ پہ مارا جائے گا، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی دوسرے کو کیسے کہوں؟ میرے جس عمل کے اوپر، فعل کے اوپر، سٹیپ کے اوپر، قدم کے اوپر میرے نبی کی مہر نہیں ہے، نہ دلیل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ساری دنیا مجھے داد دیتی رہے، اللہ کی قسم وہ عمل مردود ہے۔ سب سے سچی زبان نے کہا ہے فہو رد۔ اب اللہ کہتے ہیں من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، ان شرطوں کو مد نظر رکھ کے جو مذکر، جو مؤنث، جو مرد، جو عورت، جو بھی ہے وہ عمل کرے، وہو مومن، اور ایمان اس کے سینے میں ہو۔ ایمان پہلی شرط ہے، وگرنہ ساری دنیا ویلفیئر کے کام کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دنیا میں ہم اس کے بدلے دے دیں گے، قیامت کے دن ہمارے پاس ان کے لیے کوئی جزا نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد عورت کی، ایسے لوگوں کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، پاک زندگی، صاف زندگی، خوشگوار زندگی، عمدہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اجر ہم سنبھال لیں گے، اور قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کو اتنا حسین بنا کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے، جنتوں کی شکل میں، رضا کی شکل میں، کوثر کی شکل میں، شفاعت کی شکل میں، اپنے سائے کی صورت میں ہم کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازیں گے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، اللہ ہمیں اپنا بنا، دنیا اتنی دے جتنی بہت ضروری ہے، وہ دنیا نہ دینا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، یا گمراہ کر دے، یا غافل کر دے، یہ جو میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اللہ وہ زندگی دے، وہ اعمال دے، وہ خوبیاں دے، وہ عقیدہ دے کہ جس سے جنت کا باغیچہ بنے میری قبر، اور میری موت، میرے سکرات، میرے آخری لمحات میرے حق میں رہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، زندگی اسے محسوس کرنا شروع کریں. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. رمضان کے جمعوں میں بھی لوگ اللہ سے غافل، اور تاک راتوں میں آخری عشرے میں بھی لوگ ساری ساری رات لڈو پہ بیٹھے ہیں. جوانیاں لٹ رہی ہیں، فارغ البال ہیں، دنیا کی اس زہری حسن پہ فریفتہ ہو گئے. جہاں تک آپ کا ہاتھ ہو کوشش کریں. یہ صرف ایک خطیب کی ذمہ داری نہیں کہ جو لوگ آئے ہیں جمعے میں ان تلک. آپ احباب اصل سرمایہ ہیں. سمندر کا پانی سمندر کے اندر ہی مد و جزر رکھتا ہے. دریاؤں کے پانی نہروں میں جاتے ہیں، نہروں سے کھالوں میں جاتے ہیں، پھر جا کر کے کھیتوں کو لگتے ہیں، پھر وہاں فصل اگتی ہے اور لہلہاتی ہے. آپ میں سے ہر فرد اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے دین کا علم بردار ہے. اللہ نے جتنی آپ کو سمجھ دی ہے، انسانوں کے ساتھ اپنے سکے بہن بھائی جو ہیں ہمارے، یہ آدم کی اولاد، جتنی ہو سکے محبت کریں، پیار کریں، بلائیں ان کو. کہیں نہ کہیں کسی اچھی جگہ پر دین کے ساتھ جوڑیں، خیر اور بھلائی کی باتیں کریں. انشاءاللہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ 10 لوگ بھی جڑ گئے تو یقین کیجیے آپ کا یہ گروپ 11 لوگوں کا یہ خیر کا گروپ ہے. تو لوگ بڑے بڑے گروپس بنا کے اس میں فحاشی، عیاشی، فضولیات، لغویات، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے کوئی اچھے یارانے کا ثبوت دیں اور جینے کا ثبوت دیں، ہونے کا ثبوت دیں. مجھے کیا، لوگ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. تو آپ اپنے ہونے کا اور اچھے ہونے کا. ٹھیک ہے، جواب میں کبھی گالی آئے گی، کبھی کوئی برا کہے گا، کبھی کوئی ٹوکے گا، تو انبیاء کا مشن یہی ہے. مرکز کی طرف سے 1-2 اعلانات ہیں. 29ویں رات کو قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے یہاں، اور انشاءاللہ تکمیل کے بعد درس ہوگا اور اس میں میں حاضر ہوں گا. کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء درس قرآن ہے یہاں پہ شفیق الرحمان ربانی صاحب کا، اور اسی مرکز میں ہوگا. عید انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ سنت کے مطابق سورج کے طلوع ہونے کے بعد جتنا اشراق کا ٹائم ہوتا ہے لگ بھگ اتنے ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ لیتے تھے. اور آپ حرمین الشریفین میں دیکھتے ہیں کہ جو فجر کی نماز میں آتا ہے اسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد شاید عید کی جگہ ملتی ہے. تو ہم بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرتے کہیں بھی ہوں. الحمدللہ یہاں بھی عید نماز کا جو ہے وہ اہتمام ہوگا. اللہ جب ہمیں کوئی کھلی جگہ دے گا تو اس کو دیکھیں گے. فی الحال یہی مسجد میں ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ 6:45 کے اوپر انشاءاللہ یہاں جماعت کھڑی ہو جائے گی. باقی مزید اگر کوئی ٹائم میں کمی بیشی ہوئی تو اگلے جمعے میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم اس کا ذکر کر دیں گے. اکثر اب آپ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ کیسے کہاں جا رہا ہے، تو 2 پیجز کے اوپر یہ لائیو جا رہا ہے. ایک مرکز اسماعیل اہل حدیث کے نام سے، وہ عبداللہ سلیم صاحب کا جو پیج ہے اس پہ جا رہا ہے. اسی طرح نعمان بھائی آج کے بعد اسے AIM کے نام سے، تو مرکز اسماعیل اہل حدیث اور المرشد اسلامک میڈیا اسی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے AIM سے آپ کو لائیو خطبہ جمعہ جو ہے وہ میسر ہوگا. باقی البدر البدر والے اس نام کے ساتھ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو لائیو ہے اس کو مغرب تلک بعد میں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. دوست احباب سے اگر کوئی ساتھی پوچھتا ہے تو بتائیں. اللہ تعالیٰ خیر کے، بھلائی کے معاملات میں، اعمال میں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. یہ مانگنے کے دن ہیں، یہ لوٹنے کے دن ہیں، یہ جھولیاں بھرنے کے دن ہیں، یہ موسم ہے.
گاہے بگاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، مٹی دھرتی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، یہاں کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے، ضرورت مند، حاجت مندوں کے لیے. آپ یقین کیجئے کہ اتنے دکھی لوگ ہیں کہ ان کے دکھ دیکھیں تو روٹی کے لقمے جو ہیں وہ ایک لقمہ اندر نہیں گزرتا، اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. تو الحمدللہ جو بیت المال کا سلسلہ شروع کیا ہے، پچھلے جمعے میں بہت اچھی ایک جو ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی شیئرنگ دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا سے نوازے. جو حقدار ہیں ان تلک انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی امانتیں پہنچے گی. اس مرتبہ بھی مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، آپ اپنی محبتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے اللہ ہمت دے، طاقت دے، اپنی شیئرنگ رکھا کریں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک پانی کی بوند پہ اگر وہ چڑیا جس سے آگ نہیں بجھی تھی، مگر آج بھی تذکرہ حضور نے کہا تھا کہ اسے مارنا مت، اور ایک پھونک جس نے گرگٹ بن کے ہوا دی تھی، دونوں کے اندر فرق ہمیں سمجھ آتا ہے. اپنے کردار متعین کیجئے، اور معمولی سا آج کا آپ کا یہ حصہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچاتا ہے، ان کے لیے بھوک کے لیے ایک لقمہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کرم فرمائے، آسانی کرے. اللہ ہمارے دکھوں کے مداوع کرے، وطن عزیز کی حفاظت کرے، اور عالم اسلام کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا اور اتحاد و اتفاق کا معاملہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب